اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں پہ شرح میں آ جائیں، اعلم ان الاضافۃ لا تجتمع مع التنوین ولا مع النون التالیۃ للاعراب ولا مع الالف واللام۔ یہاں پہ جو احکام ہیں وہ مضاف کے بیان ہو رہے ہیں کہ اضافہ جو ہے وہ تنوین کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، یعنی کیا مطلب کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، ولا مع النون التالیۃ للاعراب، اور اسی طریقے سے وہ اس نون کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوتی کہ جو نون اعراب کی خاطر لائی جاتی ہے، جسے کیا کہتے ہیں، نون رفع کہتے ہیں نا، جو تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں ہوتی ہے، مسلمان اور مسلمون۔ تو مسلمان کو اگر آپ نے عطف کرنا ہو، کیا نام ہے، مضاف کرنا ہو، تو اس کے نون کیا ہے، گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمہ النجف، یوں کہتے ہیں مسلم النجف، ٹھیک ہے، مسلمو پاکستان، مسلمون پاکستان نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا مع الالف واللام، اضافہ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوتی، یعنی مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں آتا۔ اگر مضاف وصف ہو تو کچھ صورتوں میں الف لام آتا ہے، جس کو آخر پہ کیا بیان کریں گے، وگرنہ اس کے علاوہ کیا الف لام نہیں آتا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ الف لام میں استثنائی مورد ہے ہمارے پاس کہ مضاف کے اوپر الف لام آ سکتا ہے کچھ استثنائی مورد، لیکن تنوین اور جو نون اعرابی ہے اس کا مضاف کے اوپر آنے کا کوئی استثنائی مورد نہیں ہے، یعنی کسی بھی جگہ پہ مضاف کے اوپر تنوین یا نون اعرابی نہیں آ سکتی۔ تقول جاءنی غلام یا ھذا، آپ کی مثال کیا ہوتی ہے، جاءنی غلام، غلام کیا ہے، بغیر اضافہ کے ہیں، تو بغیر اضافت میں آپ کیا کہتے ہیں، فتنون، آپ تنوین دیتے ہیں، یا غلام، یہ کیا پڑھتے ہیں، جاءنی غلام پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَضَفْتَ تَقُولُ جَاءَنِي غُلَامُ زَيْدٍ، اور آپ جب اسی غلام کو مضاف کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، جاءنی غلام زیدن کہتے ہیں، یعنی فتحذف التنوین، آپ تنوین کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس بات کی کیا وجہ ہے کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ سوال ہوتا ہے کہ مضاف کے اوپر تنوین نہ آنے کی کیا وجہ ہے۔ تو مصنف کیا جواب دیتے ہیں کہ کسی بھی اسم کے اوپر تنوین آنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ اسم کامل ہو چکا ہے، اب اس کا کسی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور اگر آپ مضاف کے اوپر تنوین لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مضاف ہی کامل ہو چکا ہے، اس کا مضاف الیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ آپ ایسا نہیں کہنا چاہ رہے تھے۔ تو پس جب مضاف کیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، مضاف کو کیا کہتے ہیں، مرکب ناقص کہتے ہیں نا، عبداللہ مرکب ناقص ہے، مرکب جب ناقص ہے مضاف، تو اگر اس کے اوپر آپ تنوین لائیں گے تو یہ دلیل بن جائے گی اس کے کامل ہونے کی، تو کامل ہونے کی دلیل مرکب ناقص کو آپ نہیں دے سکتے، تو یہی وجہ ہے کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، کیونکہ مضاف ناقص ہوتا ہے اور تنوین کامل ہونے کی علامت ہے۔ وذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ لأنہ یدل علی کمال الاسم، لأن التنوین، کیونکہ جو تنوین دلالت کرتی ہے کس کے اوپر، علی کمال الاسم، اسم کے کامل ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ والاضافۃ تدل علی نقصان ہی، اور جو اضافت ہے وہ اسم کے ناقص ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ولا یکون الشیء کاملا ناقصا، اور ایک چیز کامل اور ناقص ایک ہی ٹائم پہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تنوین لگا کے آپ مضاف کو کامل بنائیں، پھر اسے مضاف کر کے ناقص بنائیں، تو غلام زیدن میں غلام کیا ہو جائے گا، ایک ہی وقت میں کامل اور ایک ہی وقت میں ناقص، یہ اجتماعی نقیضین ہے جو کہ جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری بحث کس کی ہوگی، تنوین کی ہوگی۔ اگلی جو بحث کر رہے ہیں وہ نون اعرابی کی بحث کر رہے ہیں۔ وَتَقُولُ جَاءَنِي مُسْلِمَانِ وَمُسْلِمُونَ فَإِذَا أَضَفْتَ، سیدھا جملہ کیا ہوتا ہے، بغیر اضافے کے، جانی مسلمان اور جانی مسلمون بغیر اضافے کے۔ فَإِذَا أَضَفْتَ، جب آپ اس کا اضافہ کریں گے تو آپ کیا کہیں گے، مسلمہ کا کہیں گے، نون کو گرا دیں گے، مسلمو کا، فتو سے فنون، نون کو آپ گرا دیں گے۔ قرآن مجید میں ایسے ہے کہ والمقیم الصلاۃ، والمقیم الصلاۃ اصل میں کیا تھا، والمقیمین، نون گر گئی، مضاف ہے، اس کے اوپر الف لام کیوں آیا ہوا ہے وہ بیان کریں گے، استثنائی موارد میں سے۔ انکم لذائق العذاب، یعنی انکم لذائقون العذاب، انا مرسل الناقہ، یعنی انا مرسلون الناقہ، یوں تھا۔
تو اصل وہی تھی، المقیمین تھی والذائقون تھی ومرسلون تھی۔ اچھا یہاں پہ اب یہ سوال ہوگا کہ نون کو کیوں حذف کرتے ہیں، مضاف کے اوپر نون کیوں نہیں آتی؟ والعلۃ فی حذف نون ہے العلۃ فی حذف التنوین، نون کے حذف کرنے کی وہی علت ہے جو تنوین کے حذف کرنے کی تھی، کیوں؟ لکونھا قائمۃ مقام التنوین، کیونکہ نون کیا ہوتی ہے؟ تنوین کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو علامت رفع جیسے تنوین ہوتی ہے ایسی علامت رفع کیا ہے؟ نون بھی ہوتی ہے۔ تو ہم پھر کیا کہیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے تنوین علامت ہوتی تھی اسم کے کامل ہونے کی، ایسے ہی نون جو اس تنوین کی جگہ پہ آتی ہے وہ بھی اسم کے کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایک ہی ٹائم پہ اسم کامل ہو اور ناقص ہو یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں پہ نون کو حذف کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا اب مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نون کے ساتھ اعرابی کی قید کیوں لگائی ہے؟ ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا قَيَّدتُّ النُّونَ بِكَوْنِهَا تَالِيَةً لِلْإِعْرَابِ، میں نے نون کے ساتھ یہ قید لگائی کہ بِكَوْنِهَا تَالِيَةً کہ وہ آنے والی ہو، لِلْإِعْرَاب اعراب کی خاطر، کہ نون جو ہے وہ اعراب کی خاطر آنے والی ہو۔ میں نے احتراز کیا کس سے؟ من نون المفرد و جمع تکسیر، ان دو نونوں سے احتراز کیا کہ جو مفرد اور جمع تکسیر کی ہوتی ہیں۔ جو کلمہ مفرد ہے اس کی نون اپنی ہے تو وہ اعراب کی خاطر نہیں ہوتی، اس کا اعراب کیا ہے؟ حرکات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جمع مکسر کی جو نون ہوتی ہے، جمع مکسر کے آخر میں جو نون چلی جاتی ہے توڑ دیتے ہیں، تو وہ نون بھی اس کا کیا ہے؟ اپنا اصلی حروف میں کیا لاتی ہے؟ تو جب اصلی حروف میں کہلاتی ہے تو وہ بھی علامت اعراب نہیں ہوتی۔ دو یہاں پہ مثالیں دی ہیں، ایک حین کی مثال دی ہے اور ایک شیاطین کی مثال دی ہے۔ حین میں جو نون ہے وہ اس کی اپنی اصلی ہے، لہذا حینن حینن، اس کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ کیسے آئے گا؟ حرکات کے ذریعے سے آئے گا۔ اور شیاطین میں جو نون ہے وہ بھی کیا اس کی اصلی ہے؟ شیطان، کیونکہ مفرد کیا ہے نا، شیطان سے شیاطین کے لیں گے تو اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ شیطنہ ہے، شیطنہ میں نون کیا ہے؟ اس کی اپنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ نون نہیں ہے کہ جسے اعراب کی خاطر لایا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُمَا، فَإِنَّهُمَا کیا مطلب؟ یہ جو دونوں نونیں ہیں مفرد کی اور جمع مکسر کی نونیں، مطلوبان انہیں لایا جاتا ہے بالاعراب، اعراب کے ساتھ لایا جاتا ہے، یعنی اعراب بھی ہوتا ہے اور یہ نونیں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اعراب کے لیے پھر ان کو ہٹا دیا جائے۔ لا تعالیٰ لہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اعراب کے لیے لایا جاتا ہے، اعراب کے ساتھ ان کو لایا جاتا ہے بالاعراب، لیکن اعراب کے لیے ان کو نہیں لایا جاتا۔ تقول ھذا حین یا فتى ھؤلاء شیاطین یا فتى، حینن کو مرفوع کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ ھذا کے لیے کیا ہے؟ خبر واقع ہو رہی ہے۔ ھؤلاء شیاطین، شیاطینوں کو مرفوع کیوں پڑا؟ کیونکہ ھؤلاء کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور شیاطینوں کی نون کے اوپر وہ کیوں نہیں دے رہے؟ تنوین کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فتجد اعرابہما بضمۃ واقعۃ بعد النون، بس آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اعراب ہے وہ اس ضمہ کے ذریعے سے ہے کہ جو نون کے بعد واقع ہوا ہے، یعنی نون پر واقع ہوا ہے گویا کہ۔ ٹھیک ہے، ضمہ نون کے اوپر لکھا جاتا ہے، تو لہٰذا نون جو ہے وہ علامت اعراب نہیں بنے، بلکہ ضمہ کیا بنیں گے یہاں پہ؟ علامت اعراب بنیں ہے۔ فَإِذَا أَضَفْتَ، یہاں پہ اگر آپ اس کو مضاف کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آتی کا حین طلوع شمس، حین میں حین کو جب مضاف کیا طلوع شمس کی طرف تو حین کی نون کو حذف نہیں کیا، میں تمہارے پاس آیا حین طلوع شمس، سورج کے طلوع ہوتے وقت۔ ھؤلاء شیاطین الانس، ٹھیک ہے، شیاطین الانس میں شیاطین مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ انس کی طرف، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ نون کو حذف نہیں کیا بلکہ بے اثبات النون فیہما، ان دونوں مثالوں میں نون کو ثابت رکھا جائے گا، لأنہا مطلوبۃ بالاعراب لا تالیۃ لہو، کیونکہ ان کو اعراب کے ساتھ ہی لایا جاتا ہے نہ کہ یہ اعراب کے لیے ہوتی ہیں۔ الف لام کے اوپر آ جائیں کہ مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں آتی۔ فإنک تقول جاء الغلام، بغیر اضافہ کے تو آپ جاء الغلام کہتے ہیں، یعنی غلام کے اوپر الف لام لگاتے ہیں۔ فإذا اضفت قلت، جب آپ اسے مضاف کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کہنے لگ جاتے ہیں؟ جاء غلام زیدین، اب الف لام اڑ جائے گی۔ اب یہاں پہ وہی سوال کہ مضاف کے اوپر الف لام کیوں نہیں آ سکتی، کیا وجہ ہے؟ تو مصنف اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ الف لام ہمارے پاس علامت ہوتی ہے کس کی؟ تعریف کی علامت ہوتی ہے، اور خود غلام مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو معرفہ کی طرف مضاف ہونا یہ بھی کیا ہے؟ کس کی علامت ہے؟ تعریف کی علامت ہے۔ تو دو تعریف کی علامتیں ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک چیز معرفہ ہو
اس وجہ سے کہ وہ علم کی طرف مضاف ہو رہی ہے، اور پھر وہ معرفہ ہو اس وجہ سے کہ اس کے اوپر الف لام تعریف آ گئی ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو معرفہ ہونے کے دو سبب ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ جمع نہیں ہوتے۔ اب جب یہ الحسین ہے یا الحسن ہے، یہاں پہ الف لام کو معرفہ نہیں کہتے، کیونکہ حسین خود علم ہے۔ الف لام کو معرفہ آپ کہیں گے تو کیا مطلب ہے؟ دو اسباب آپ جو ہے معرفہ کے جمع کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ الحسین اور الحسن الف لام کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ للتزیین، یہ زینت کے لیے کیا ہے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ وذالک لأن الالف واللام، ذالک کس چیز کی علت بیان کر رہے ہیں کہ الف لام مضاف کے اوپر کیوں نہیں آ سکتی؟ وذالک لأن الالف واللام للتعریف، کہ الف لام تعریف کے لیے آتی ہے، والاضافۃ للتعریف، اور خود اضافہ بھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اضافہ کون سا؟ اضافہ الی المعرفہ۔ فلو قلت الغلام زید، اگر آپ الغلام زید کہتے ہیں تو جمعت علی الاسم تعریفین، تو آپ نے اسم کے اوپر دو تعریفیں جمع کر دی ہیں، وذالک لا یجوز، اور یہ کام جائز نہیں ہوتا۔ اب الف لام کے مسئلہ سے استثنائی موارد کون سے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيُسْتَثْنَى مِن مَسْأَلَةِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ مَعْبُونًا لِتِلْكَ صِفَةٍ۔ الف لام کے مسئلہ سے جو استثناء ملتا ہے وہ اضافت لفظی کو ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ مضاف کیا ہو؟ صفت ہو، اور مضاف الیہ اس صفت کا معمول ہو، یعنی کیا مطلب؟ اضافت لفظی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اضافت لفظی میں تمام صورتوں میں استثناء مل جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بلکہ اضافت لفظی کے فقط 5 مسائل ایسے ہیں، 5 موارد ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ استثناء ملتا ہے کہ مضاف کے اوپر الف لام لگائی جا سکتی ہے۔ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَاحِدٌ مِّن 5 أُمُورٍ تُذْكَرُ، اس مسئلہ میں، کس مسئلہ میں؟ یعنی اضافت لفظی میں الف لام کے لگانے کے مسئلہ میں، واحد من 5 امور، 5 میں سے ایک امر کیا ہونا چاہیے؟ 5 کون سے امور؟ تذکر، جو امور کیا ذکر کیے جاتے ہیں۔ وفی المسئلۃ واحد من 5 امور تذکر، کہ اس مسئلہ میں 5 موارد میں سے ایک مورد ہونا چاہیے، یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ 5 شرائط میں سے ایک شرط ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، کہ 5 موارد ہیں، ان میں سے کسی ایک مورد میں اگر یہ اضافت لفظی آ جائے تو اس کے اوپر پھر الف لام لگا سکتے ہیں، اگر ان 5 سے ہٹ کے ہو تو پھر الف لام حتیٰ کہ اضافت لفظی کے اوپر بھی نہیں لگا سکتے۔ پہلا مورد کیا ہے کہ ان یکون المضاف مثنی، کہ مضاف کیا ہونا چاہیے؟ تثنیہ کا ہونا چاہیے، لیکن مضاف الیہ تثنیہ کا نہ ہو۔ جیسے الضاربان، اس کو جب آپ مضاف کریں زید کی طرف تو نون تو گرنی ہے، اس کا تو کوئی استثنائی مورد نہیں ہے، لیکن الف لام یہاں پہ کیا رہے گی؟ باقی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، استثناء یہاں پہ الضاربا زیدن یوں کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا مورد کیا ہے کہ ان یکون المضاف جمع مذکر سالما، کہ مضاف کیا ہو؟ جمع مذکر سالم ہو، یعنی مضاف تثنیہ ہو جائے، مضاف جمع مذکر سالم ہو جائے، اور مضاف الیہ فقط کیا رہے؟ وہی واحد ہی رہے۔ جیسے الضاربون، ضاربون کیا جمع مذکر ہے، اور اس کو زید کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ مضاف کرنا ہے، تو نون تو گرے گی، لیکن الف لام کو یہاں پہ باقی رکھنا ہمارے لیے آپشنل ہو جائے گا، اختیاری ہو جائے گا۔ تیسرا مورد کون سا ہے اضافت لفظی کا، کہ جہاں پہ الف لام کو کیا کرتے ہیں؟ باقی رکھ سکتے ہیں، کہ ان یکون المضاف الیہ بالالف واللام، کہ مضاف الیہ کے اوپر بھی کیا ہو؟ الف لام ہو، مضاف الیہ جو اس کا معمول واقع ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کیا؟ الف لام ہو، جیسے الضارب الرجل یوں کر کے ہو، پھر بھی کیا ہے؟ مضاف کے اوپر الف لام لگا سکتے ہیں۔ چوتھا مورد کیا ہے کہ ان یکون المضاف الیہ مضافا الی ما فیہ الالف واللام، کہ مضاف الیہ کے اوپر تو الف لام نہ ہو، بلکہ مضاف الیہ پھر آگے مضاف ہو رہا ہو، ان یکون المضاف الیہ مضافا، مضاف الیہ ایک ایسی چیز کی طرف مضاف ہو رہا ہو کہ الی ما فیہ الالف واللام، کہ جس کے اندر کیا ہو؟ الف لام ہو۔ جیسے الضارب راس، ضارب مضاف ہو رہا ہے راس کی طرف، راس کے اوپر تو الف لام نہیں ہے، لیکن راس آگے مضاف ہو رہا ہے رجل کی طرف، اور رجل کے اوپر کیا؟ الف لام ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے الضارب جو شروع میں آیا ہے مضاف، اس کے اوپر بھی الف لام لگا سکتے ہیں، الضارب راس الرجل۔ پانچواں مورد کیا ہے کہ ان یکون المضاف الیہ مضافا، کہ مضاف الیہ مضاف ہو رہا ہو الی ضمیر، ایک ایسی ضمیر کی طرف، عائد علی ما فی الالف واللام، وہ ضمیر پلٹ رہی ہو ایک ایسے اسم کی طرف کہ جس کے اوپر کیا ہو؟ الف لام ہو۔ جیسے مررت بالرجل الضارب غلامہ، ضارب مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ غلام کی طرف،
اور غلام مضاف ہو رہا ہے ہی ضمیر کی طرف، اور جو ہو ضمیر ہے کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ رجل کی طرف پلٹ رہی ہے، اور رجل کے اوپر کیا ہے؟ الف لام ہے. ٹھیک ہے جی. مررت بالرجل الضارب غلامہ. اچھا یہ موارد کیا ہوئے؟ اضافت کے ہمارے پاس ختم ہوئے، اور آگے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جس باب کا نام ہے کہ ہیں تو ہمارے پاس اسماء، لیکن وہ جو اسماء ہے وہ عمل کون سا کرتے ہیں؟ فعل والا کرتے ہیں. شرح میں آ جائیں اس کی. ھذا الباب معقود، یہ جو ابھی باب بنایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، للاسماء، یہ ان اسماء کے لیے ہے التی تعمل عمل افعالها، جو اپنے فعل والا کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. اور یہ اسماء ہمارے پاس 7 ہیں، چند ایک ابھی پڑھیں گے. پہلا جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم فعل کہتے ہیں. اسم الفعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ علامات اس کے اوپر اسم والی لگتی ہیں، یعنی تنوین وغیرہ بھی آ جاتی ہے، جو اسم کی کیا علامت ہے، الف لام بھی لگ جاتی ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ فعل والا ہوتا ہے. اب جب اس کا معنی فعل والا ہے تو تین طرح کے اس کے فعل ہو سکتے ہیں، یا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، یا مضارع بھی ہو سکتا ہے، یا فعل امر بھی ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے اس میں فعل کی کیا کرتے ہیں؟ 3 قسمیں کرتے ہیں، اس میں فعل ماضی، اس میں فعل مضارع، اور اس میں فعل امر. وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ اقسام، یعنی اس میں فعل کی کتنی قسمیں؟ 3 ہیں. ما سمیہ بہ الماضی، وہ اسم کہ جس کے ذریعے سے نام دیا گیا ہو، کس کو نام دیا گیا ہو؟ ماضی کو. ماضی سے کیا مراد ہے؟ یعنی فعل ماضی. ما سمیہ بہ یعنی جس، ما سے مراد کیا؟ اسم ہے، وہ اسم ما سمیہ بہ جس کے ذریعے سے نام رکھا گیا ہو. کس کا نام رکھا گیا ہو؟ الماضی و ماضی کا، یعنی جس کے ذریعے سے ماضی، فعل ماضی کا نام کیا رکھا گیا ہو، یعنی فعل ماضی کے لیے اسم کیا بنا دیا گیا ہو. یوں ہے فعل ماضی، لیکن اس کے لیے ہم نے وضع کیا کر دیا؟ اسم کر دیا. یعنی ہمارے پاس فعل ماضی کیا تھا؟ بعودہ تھا، وہ دور ہو گیا. تو عربوں نے کیا کیا؟ اس بعودہ کے لیے ایک اسم بنا دیا. وہ اسم کیا ہے؟ ہیہات علیہ. تو ہیہات کو اسم کو کس کے لیے انہوں نے وضع کیا؟ فعل ماضی کے لیے وضع کر دیا. کیا ہیہات بمعنی بعودہ، ہیہات جو ہے وہ اسم ہے جو کہ بعودہ کے معنی میں ہے. قال الشاعر، شاعر کیا کہتے ہیں؟ فہیہات ہیہات العقیق ومن بہ وہیہات خل بالعقیق نواصلہ. تو یہاں پہ شعر میں جو ترجمہ ہے حیات کا، وہ فعل ماضی کیا ہے؟ حیات العقیق، یعنی عقیق کیا ہے؟ دور ہو گیا. عقیق ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، حیات العقیق یعنی عقیق بھی دور ہو گیا. ومن بہ، اور وہ لوگ بھی دور ہو گئے جو عقیق کے مقام پہ تھے. وحیات خل بالعقیق، اور جو خل بالعقیق تھے، خل یعنی دوست، جو خلیل تھے، وہ بھی کیا ہے؟ دور ہو گئے، جن سے ہم کیا نواصل رابطہ رکھتے تھے، وہ سارے کے سارے کیا دور ہو گئے. ٹھیک ہے، شعر جو ہے وہ سکون میں آ گیا، یہاں پہ سب چیزیں دور ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ وما سمیہ بہ الامر، وہ اس میں فعل کے جس کے ذریعے سے نام کس کا رکھا جائے؟ فعل امر کا رکھا جائے. یعنی فعل امر ہے ہمارے پاس اسکت فعل امر ہے، اس کے لیے اسم کون سا رکھ دیا ہم نے؟ صح رکھ دیا. وما سمیہ بہ الامر کا صح بمعنی اسکت. حدیث میں کیا ہے کہ اذا قلت لصاحبک صح، اذا قلت لصاحبک والامام یخطب صح فقد لغوتا. اذا قلت لصاحبک، کہ جب تم اپنے ساتھی سے کیا کہو؟ صح، خاموش ہو جاؤ. والامام یخطب، اور در حالہ کہ امام کیا خطبہ دے رہا ہو. فقد لغوتا، تو تم نے یہ بات کر کے بھی کیا کیا؟ لغو کلام کیا، فضول کیا کلام کیا. یعنی امام کا خطبہ اتنا اہم ہے کہ بس اسی کو سنتے رہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم چپ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. قضا جا فی بعض طرق، یعنی بعض طرق میں اسی طرح سے کیا یہ حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ صح کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ اسکت کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب تم اپنے دوست سے صح کہتے ہو، صح کہتے ہو یعنی اسکت کہتے ہو. کلمہ کون سے کہتے ہو؟ اسکت والا. تیسرا جو اسم فعل امر ہے معصومیہ بہ المضارع، کہ وہ اسم کے جس کو جو ہے وہ جس کا نام رکھا گیا ہے کس کا؟ مضارع کا، یعنی فعل مضارع کا وہ اسم کا نام رکھ دیا گیا. فعل مضارع کیا تھا؟ اعجبو، میں تعجب کرتا ہوں. تو اعجبو کے لیے وئی کا لفظ ہے، وا کا لفظ ہے. وئی اور وا کا لفظ کیا ہے؟ اسی معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ، قرآن مجید کی مثال ہے وئی کأنہ لا یفلح الکافرون. وئی یعنی تعجب ہے، کأنہ لا یفلح الکافرون. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اعجب لعدم فلاح الکافرین. آیت ترجمہ کیا ہوگا کہ میں تعجب کرتا ہوں
کافروں کے کامیاب نہ ہونے کے اوپر۔ وَيُقَالُ فِيهِ، اسی ویب میں وا بھی کہا گیا ہے، یعنی ویب بھی کیا ہے، اس میں فعل مضارع ہے، اس میں فعل مضارع۔ وا بِأَبِي أَنْتَ وَفُوكِ الْأَشْنَبُ كَأَنَّمَا ضُرَّ عَلَيْهِ الزَّرْنَبُ۔ وا تعجب ہے، اتنا تعجب ہے کہ بے ابی انت، کہ میرے باپ بھی تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، اور وفوق الاشنب، تمہارے منہ کے اوپر بھی قربان ہو جائیں۔ الاشنب یعنی جس کے اندر دانت کیا ہیں، موتیوں کی طرح ہیں۔ کانما ضر علیہ زرنب، گویا کہ اس کے اوپر کیا ہے، زرنب گھاس کیا ڈال دی گئی ہو، زرنب خوبصورت گھاس ہے کوئی۔ تو یہاں پہ شاعر کو کیا ہے، بہت زیادہ تعجب ہو گیا اس کی خوبصورتی پہ۔ ہاں، وہ آخر میں اس طرح کے شعر ہوتے ہیں نا، بعض کو اس کی تشریح پڑھتا ہے بندہ، وہ اس کا واقعہ لکھتا ہے کہ وہ اپنے گائے کی تعریف کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یوں نظام بنتا ہے۔ اچھا، وواہن، اسی وے کو وا بھی کہا گیا اور واہن بھی کہا گیا۔ قال الشاعر واہن لسلمى ثم واہن واہا، یعنی سلمہ کے لیے تعجب کر رہے ہیں کہ تعجب ہے سلمہ کے لیے، ثم واہن واہن، پھر کیا دوبارہ تعجب ہے، دوبارہ تعجب ہے۔ یا لیت عیناہ لنا وفاہا، کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں اور اس کے کیا ہے منہ کیا ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں تعجب کر رہے ہیں۔ یہ شعر بھی کیا ناکام عاشق ہے یہاں پر بھی۔ اچھا جی، اگلا جو اب باب شروع ہو رہا ہے کہ اس میں فعل امر کے احکام کیا کیا رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔